اگر پڑوسی کی حالت جاننے کے بعد بھی کھانا کھاتے تو تم مسلمان نہیں ہوتے۔ سید بحرالعلوم کے شاگرد سید جواد بن محمد عاملی رات کا کھانا کھا رہے تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہیں معلوم تھا کہ اس طرح ان کے استاد بحرالعلوم کا خادم ہی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھے، دروازہ کھولا تو خادم نے کہا، آغا بحرالعلوم دسترخوان پر آپ کے منتظر ہیں۔ سید جواد تیزی سے آیت اللہ بحرالعلوم کے گھر کے لیے نکلے۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے، آغا بحرالعلوم نے دیکھتے ہی سید جواد کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے آپ کو؟ سید جواد نے عرض کیا، آقا کیا ہوا ہے؟ آپ اتنے ناراض کیوں ہیں؟ آغا بحرالعلوم نے جواب دیا، تمہارا ایک بھائی معمولی خرما کھا کر دن و رات گزار رہا ہے، اور وہ بھی قرض لے کر۔ ایک ہفتہ ہو گیا ہے ان لوگوں کو چاول اور روٹی نصیب نہیں ہوئی، صرف معمولی خرمے پر گزارا کر رہے ہیں۔ آج رات کے کھانے کے لیے جب وہ دکاندار کے پاس خرما لینے گیا تو اس نے بھی یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ تمہارا قرضہ زیادہ ہو گیا ہے۔ وہ آج خالی ہاتھ گھر واپس پہنچا ہے، اس کی بیوی بچوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہے، اور تم مزے لے رہے ہو، کھانا کھا رہے ہو، جبکہ تمہارا گھر اور اس کا گھر ملا ہوا ہے۔ تم اسے پہچانتے بھی ہو، فلاں شخص کو پہچانتے ہو نا؟ سید جواد عاملی نے جواب دیا، خدا کی قسم اس کی حالت ایسی ہے مجھے اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ آیت اللہ بحرالعلوم نے جواب دیا، اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ تمہارا پڑوسی بھوکا ہے اور پھر بھی کھانا کھا لیتے تو تمہارا شمار یہودیوں اور کافروں میں ہوتا۔ میرا یہ غصہ اس وجہ سے ہے کہ تم اپنے پڑوسی کے حالات سے بے خبر کیوں ہو؟ کیوں اس کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے؟ یہ کھانے کی سینی ہے، میرے خادم کے ساتھ اس کے گھر جاؤ اور کہنا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ آج رات کا کھانا ہم لوگ ساتھ میں کھائیں، اور یہ تھیلی ہے، اس میں کچھ رقم ہے جسے اس کے فرش یا بستر کے نیچے رکھ دینا، اور یہ سارا کھانا اس کے یہاں رکھ دینا، کچھ بھی واپس نہیں لانا۔ اس سینی میں متعدد قسم کے لذیذ کھانے موجود تھے۔ اور پھر آیت اللہ بحرالعلوم نے فرمایا، جاؤ اور جب تک آ کر مجھ سے یہ نہیں بتاؤ گے کہ اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہے، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا۔ سید جواد اور خادم اس مومن کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ سید نے خادم سے سینی لی اور خادم سے کہا، تم جاؤ۔ جب خادم وہاں سے چلا گیا تو سید جواد نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ صاحب خانہ باہر آئے۔ سید جواد نے عرض کیا، میں یہ چاہتا تھا کہ آج رات کا کھانا ہم لوگ ساتھ میں کھائیں۔ مرد مومن نے قبول کر لیا، لیکن جب کھانا کھانے کا وقت آیا تو اس شخص نے کہا، سید جواد یہ آپ کے گھر کا کھانا نہیں ہے، کیونکہ عرب اس قسم کا کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ مجھے صحیح بتائیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ سید جواد نے بہت اصرار کیا، مگر اس مومن شخص نے کھانا کھانا شروع نہیں کیا۔ سید جواد نے مجبوراً اسے پورا واقعہ بتایا۔ واقعہ جاننے کے بعد وہ مرد مومن کہتا ہے، خدا کی قسم ہماری حالت سے کوئی واقف نہیں۔ واقعاً یہ ایک تعجب کی بات ہے کہ آیت اللہ بحرالعلوم کو اس بات کا علم ہے۔